نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16، 17، 18 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ تو اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے اولئک۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہی۔ الذین یہ اسم موصول ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ جنہوں نے۔ اشتروا اس کا معنی ہے خرید لیا۔ الضلالہ اس کا معنی ہے گمراہی۔ بالہدی یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے بی اور ایک ہے الہدا۔ جو با ہے اس کا معنی ہے کے بدلے، اور الہدا کا معنی ہے ہدایت۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہے اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، فا کا معنی ہے پس، ما کا معنی نہ، ربحت کا معنی نفع دیا۔ تجارتہم لفظ ہے، تجارت کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت، تجارت۔ ہم کا معنی ان کی۔ اب تجارتہم میں پہلے ترجمہ کریں گے ہم کا اور پھر کریں گے تجارت کا، تو مطلب یہ ہوگا تجارتہم ان کی تجارت۔ فما ربحت تجارتہم کا معنی ہے پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے۔ اس کے بعد لفظ ہے واو، اس کا معنی ہے اور، ما اس کا معنی ہے نہیں، کانو اس کا معنی ہے وہ تھے، مہتدین اس کا معنی ہے ہدایت پر چلنے والے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہے اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما پس نہ، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہیں، کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پر چلنے والے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا مثلہم، یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے مثلو اور ایک ہے ہم۔ مثلو کا معنی ہے مثال، ہم کا معنی ہے ان کی۔ مثلہم اس کا ترجمہ ہوگا ان کی مثال۔ آگے لفظ ہے کمثلی، یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے کاف اور ایک ہے مثلی۔ کاف کا معنی ہے کی طرح اور مثلی کا معنی مثال۔ استوقد اس کا معنی ہے جلایا، نارن اس کا معنی ہے آگ کو۔ مثلہم ان کی مثال۔ فلما فا کا معنی ہے پس اور لما کا معنی ہے جب۔ فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ما اس چیز کو، حول کا معنی ارد گرد، ہو کا معنی اس کے۔ فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، ما اس چیز کو، حولہ جو اس کے ارد گرد ہے۔ ذہب اس کا معنی ہے لے گیا، اللہ کا معنی اللہ، بنورہم دو لفظ ہیں، ایک ہے بی اور ایک ہے نور، اور ایک ہے ہم، تین لفظ ہیں، بنورہم تین لفظ ہیں۔ با کا معنی ہے یہاں پر کو، نور کا معنی روشنی ہے، اور ہم کا معنی ہے ان کی۔ ذہب اللہ لے گیا،
ختم کر دیا اللہ نے بنورہم، پہلے ہم کا ترجمہ، پھر نور کا، پھر با کا، ان کی روشنی کو، واو کا معنی ہے اور، تارکا ہم، دو لفظ ہیں، تارکا کا معنی ہے چھوڑ دیا، ہم کا معنی ہے ان کو، آگے لفظ فی ہے، اس کا معنی ہے میں، ظلمات کا معنی ہے اندھیرے، و تارکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا کا معنی نہیں، یبصرون کا معنی وہ دیکھتے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہوگا مثلہم، ان کی مثال، کا مثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے استوقد، جلایا، نارن، آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا آگ نے، ما، اس چیز کو، حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی اس کے ارد گرد ساری چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ، ختم کر دیا اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ صم، صم، اس کا معنی ہے بہرے ہیں، بکمن، اس کا معنی ہے گونگے ہیں، عمی، اس کا معنی ہے اندھے ہیں، فہم، فا کا معنی ہے پس، ہم کا معنی ہے وہ لوگ، فہم، پس وہ لوگ، لا کا معنی نہیں، یرجعون، اس کا معنی ہے وہ لوٹیں گے۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہے صم، وہ لوگ، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، پس یہ لوگ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو جزا ہے اس کو بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، اور پھر ان کی جو تجارت ہے اس تجارت نے ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا، پھر عقل اور ہوش بھی دیا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا، کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا۔ اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی کو، جس کے ذریعے ہدایت پر چل سکتا تھا، ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی، یعنی اپنی پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی۔ ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں بلکہ سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لیے گمراہی لی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خریدا، فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برباد کیا۔ ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا، ان کو بے وقوف بتایا، خود ہی دھوکے میں پڑے اور برباد ہوئے۔ اس کے بعد جو دو آیات ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک مثال بیان کی۔ فرمایا کہ منافقین ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دل میں ان کے ایمان نہ تھا۔ ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ انہیں دنیاوی فائدہ پہنچ گیا، مثلا جان مال محفوظ کر لیا کہ مسلمان ان سے تعرض نہ کریں، اس کو اولاً ایسے شخص سے تنبیہ دی جو اندھیری رات میں آگ جلائے اور اس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے۔ ان لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی جس کو انہوں نے روشنی کے لیے جلایا تھا۔ دنیا میں جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب علیم میں گرفتار ہوئے، جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور روشنی ہو جائے تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں
اور یہ آگ جلانے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے، کچھ نہ دیکھ سکے نہ بوجھ سکے۔ منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھایا، لیکن دل میں کفر گھسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا۔